بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، ہم اپنے دوستوں کی رہنمائی کے لیے مختلف امراض کے حوالے سے ان کی گاہے بگاہے رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ آج ہی ایک دوست نے بذریعہ وائس میسج اپنی ایک بیماری کے حوالے سے کافی پریشانی کا اظہار کیا۔ اس پر اگرچہ میں پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں، مختلف ویڈیوز میری موجود ہیں، لیکن جو نئی ریسرچ، نئی تحقیق، انسان ہر آئے دن کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہوتا ہے، اور نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تجربات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے ان تجربات کی روشنی میں اپنے دوستوں کی رہنمائی کرنا، ان کو فائدہ پہنچانا، یہ ایک انسان پر بحیثیت انسان ہونے کے لازم اور ضروری ہے، اور پھر مسلمان ہو تو اس پر ذمہ داری ڈبل عائد ہو جاتی ہے۔ آج جس بیماری سے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے جسم کے اندر موجود رسولیاں اور گلٹیاں۔ یہ بھی آج بیماری بہت بکثرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر دوسرا انسان اس سے آج متاثر اور پریشان ہے۔ یہ گلٹیاں عام طور پر جسم میں جو پیدا ہوتی ہیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک سادہ گلٹیاں جن کو کہتے ہیں، جو ابتدا میں بالکل سادہ سی ہوتی ہیں، کوئی تکلیف دہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ چربیلی مادہ اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہیں، ان کو حرکت دیں تو حرکت بھی ان میں ہوتی ہے۔ ایسی گلٹیوں کو انگلش میں یا انگریزی میں لائپوما کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم کی وہ گلٹیاں ہوتی ہیں جب ان کے اندر تکلیف کا عمل شروع ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتی ہیں اور درد کرتی ہیں۔ ایسی گلٹیوں کو خبیث گلٹیاں کہا جاتا ہے، اور اس کو فائبروما بھی کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کو فائبروما کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی یہی جب تیسرے درجے میں گلٹیاں مستقل رہتی ہیں تو پھر یہ سرطانی گلٹیوں کی شکل میں، یعنی کینسر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جس کو کارسینوما کہا جاتا ہے۔ یہ 3 قسم کی گلٹیاں ہیں جو جسم انسانی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور مختلف درجات کے اعتبار سے انسان کو اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہیں۔ اگر ان کا بروقت علاج نہیں ہوتا تو یہ انسان کے لیے مہلک اور پریشانی کا سخت باعث اور سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے ان کا علاج ابتدا ہی سے انسان کو کر لینا چاہیے۔ اس میں غفلت اور سستی جو ہے وہ انسان کے لیے انتہائی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان گلٹیوں کا سبب کیا ہے؟ کیوں یہ بن جاتی ہیں؟ عام طور پر جو گلٹیاں جسم میں بنتی ہیں اس کی بڑی وجہ مزاج کے اعتبار سے، یعنی 3 ہی اسباب ہوتے ہیں کسی بیماری کو، یاد رکھیں۔ جب بھی کوئی جسم میں بیماری پیدا ہوتی ہے تو اس کے پیچھے 3 اسباب ہوں گے۔ ایک اس کا سبب نفسیاتی ہوتا ہے، دوسرا سبب اس کا کیفیاتی ہوتا ہے، اور تیسرا سبب مادی ہوتا ہے۔ ان تینوں اسباب کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے مادی سبب کی، تو مادی طور پر یعنی جو انسان خوراک کھا رہا ہوتا ہے وہی خوراک انسان کے جسم میں بس اوقات امراض کا باعث اور سبب بن جاتی ہے۔ جب ایک انسان بکثرت خشک سرد مزاج کی حامل غذائیں کھا رہا ہے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کھائی جا رہی ہیں، مثلا جس میں بکثرت ڈرائی فروٹ کا استعمال ہو رہا ہے، اسی طرح جو ہی گرمی شروع ہوتی ہے ٹھنڈے مشروبات بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور انسان جو ہے تھوڑی سی گرمی سے گھبرا کر تو وہ یہ ہے کہ بجائے پسینہ لے، جسم سے فضلات کو خارج کرے، وہ اپنے آپ کو جو ہے ٹھنڈا رکھنے کے لیے ٹھنڈی چیزیں بکثرت استعمال کرتا ہے۔ ٹھنڈے مشروبات ہیں، اسی طرح اور جو آئس کریم کی صورت میں، مختلف چیزوں کی صورت میں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، انسان بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اسی طرح جو کھانے میں دیگر چیزیں ہیں، مثلا برائلر مرغی ہے، آلو اور گوبھی، آلو سے بنی ہوئی اشیاء ہیں، ان کا جب بکثرت استعمال ہوتا ہے تو اس کا نقصان اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر مطلوبہ حرارت کی کمی ہو جاتی ہے، جو فضلات کو تحلیل کر کے جسم سے خارج کرے۔ ہمارے جسم میں جو گلینڈز قدرت نے پیدا کی ہیں جن کا مزاج گرم ہے، اور پھر گلینڈ بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کو غدی یعنی غدود کہا جاتا ہے، اور ایک غدود ناقلہ ہوتے ہیں جو جسم سے فضلات کو منتقل کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسم میں مواد جمع ہو جائے تو پھر اس کے اردا گرد قدرت علاج کے لیے غدد جاذبہ کے عمل کو جو یعنی
جذب کرنے والے غدد ہوتے ہیں، وہ ان کے عمل کو تیز کر دیتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد رطوبات کو جمع کر کے تاکہ وہ کینسر اور آخری درجے میں گلٹی نہ پہنچے، وہاں وہ رطوبات جمع ہو جاتی ہیں، پیپ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج تو اصل یہ ہوتا ہے کہ انسان غدد ناقلہ کے عمل کو تیز کرے، ان کے عمل کو درست کرے تاکہ وہاں سے پیدا ہونے والی تمام فضلات جو ہیں وہ خارج ہو جائیں۔ لیکن ایک انسان جب اس پر توجہ نہیں دیتا تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ مواد رکا رہتا ہے، مسلسل رکا رہنے کی وجہ سے پہلے اس کے اندر جراثیم پیدا ہوتے ہیں، زہر پیدا ہوتا ہے، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، وہ اس میں فضلات کر دیتے ہیں، تو پھر وہی کینسر کی شکل بن جاتی ہے اور انسان کے لیے موت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ مادی طور پر اپنے آپ کو ایسی غذاؤں سے بچائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر جو آج کل ہمارے ہاں ماحول ہے، ہر وقت جنسیات کا، خواہشات کا، یہ بھی انسان پر بہت زیادہ اثر ڈال رہا ہے۔ اور تیسرا کیفیاتی طور پر، جس پر قدرے پہلے بات ہو بھی چکی ہے، کہ انسان ٹھنڈے ماحول میں رہنا بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اپنے جسم سے فضلات کو خارج کرنے کے لیے پسینہ لانا، گرمی سے فائدہ اٹھانا یہ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ فضلات جسم میں رکے رہتے ہیں اور پھر وہی گلٹی کی شکل یا رسولی کی شکل یا صلعات بھی اس کو کہتے ہیں، اس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بہر صورت دوستو، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آپ کو دیکھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، اتنا وقت آج کل انسان اپنی صحت کے حوالے سے بھی وہ رہنمائی لینے کے لیے وقت نکالنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو میں اب آتا ہوں اس کے علاج کی طرف، مختصراً اس کا علاج آپ دوستوں کو بتائے دیتا ہوں کہ اگر آپ کے جسم میں کسی قسم کی گلٹیاں پیدا ہو جائیں تو آپ نے اس کا علاج کیا کرنا ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ پارا سیم آب، جی یہ پنساری سے آپ کو مل جائے گا، آپ نے یہ 20 گرام لے لینا ہے۔ اور گندک آملہ سار، یہ بھی پنساری سے آپ کو مل جائے گی، 100 گرام آپ نے یہ لے لینی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آپ نے ملٹھی 100 گرام یہ بھی لے لینی ہے، اور نشادر ٹھیکری 100 گرام آپ نے یہ بھی لے لینی ہے۔ اور یہ جو اک کے پھول ہوتے ہیں، اک ایک پودا ہے، اس کے پھول آپ کو مل جائیں گے۔ عام قدرت نے یہ بڑا بکثرت پودا پیدا کیا ہے، یہ ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، اک کے نام سے شیر مدار بھی کہتے ہیں۔ اس کے پھول بھی آپ نے 100 گرام لے لینے، اور اسی طرح اس کے ساتھ کلمی شورا آپ نے وہ بھی لے لینا ہے۔ یہ سب چیزیں لے کر اچھی طرح باقی تمام چیزوں کو آپ پہلے ان کا باریک صفوف بنا لیں، اور پارا اور گندک اس کو اچھی طرح صاف کر کے آپ کھرل کریں۔ جب اچھی طرح مکس ہو جائے، کھرل ہو جائے، تو پھر اس کے بعد آپ نے باقی صفوف اس کے اندر شامل کر کے مزید کھرل کر لینا ہے، اور اس کی گولیاں بنا لینی ہیں چنے کے برابر۔ ایک گولی صبح، ایک گولی شام آپ استعمال کریں۔ میں حکما اور ڈاکٹروں کے لیے، خاص طور پر اہل علم اور حکمت سے تعلق رکھنے والے جب میری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہوں تو ان سے میں یہ بات بیان کر دوں، ان کو سمجھا دوں کہ جب گلٹیاں جسم کے اندر اس درجے میں پہنچ جاتی ہیں تو ان کے لیے ابتدائی پوٹنسی کی دوا کافی نہیں ہوتی، یعنی ان کو محرک، جو طب کے اندر ایک دوا کا درجہ ہوتا ہے محرک یا شدید کا، وہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے جو ہے مسل کے درجے کی یا اکسیر کے درجے کی دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہر صورت یہ جو دوا میں نے بتائی ہے انتہائی مفید، کارآمد، اور انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے بفضل تعالی آپ کو رسولی اور گلٹیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی، یقیناً یہ آپ کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے، دوستوں کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی فائدہ ہو۔ بہت شکریہ۔